بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل یعنی 7 جولائی 2026 کو انجمن اسلامیہ کٹک اور تنظیم العلماء کٹک کے ذمہ داران و اراکین کی جانب سے ایک تحریری فیصلہ سامنے آیا جو حقیقتاً اتحاد اہل سنت اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے وابستگی کے اعتبار سے ایک قابل تحسین اور دور اندیش اقدام تھا۔ اس میں بعض نسیمی حمایتی علماء بالخصوص غلام مصطفیٰ علیمی اور وجہ القمر رضوانی صاحبان کو نہایت واضح انداز میں دعوت اصلاح دی گئی تھی کہ وہ کسی بحث و مباحثے کے بغیر مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو ان سے تعلقات حسب سابق برقرار رہیں گے، ورنہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حالات کی نزاکت، نسیمی فتنے کی حساسیت اور اس کے حامیوں کی مسلسل ہٹ دھرمی و شرارت کو سامنے رکھتے ہوئے انجمن کا یہ فیصلہ انتہائی مناسب و برمحل تھا۔ مگر پھر غلام مصطفیٰ علیمی صاحب کی ایک تحریر سامنے آئی کہ جناب بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات اگر صرف اتنی بھی ہوتی تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا، لیکن اسی تحریر میں علیمی صاحب نے بار بار کتب اعلیٰ حضرت کی دہائی دی ہے، رٹ لگائی ہے۔ ان کی تحریر سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ نسیمی سیمینار کو کتب اعلیٰ حضرت کے مطابق اور بریلی شریف کے حالیہ فیصلے کو کتب اعلیٰ حضرت کے خلاف سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں، حالانکہ حالیہ فیصلہ سابق فیصلے کا ہی مؤید و آئینہ دار ہے۔ ذرا سا علم و ہنر پا گئے تو کچھ کم ظرف سمجھ رہے ہیں سبھی کو ہی احقر و احمق۔ اب جو شخص اکابرین کے فیصلے کو کتب اعلیٰ حضرت کے خلاف گردانتا ہو، اتنا بڑا دعویٰ رکھتا ہو، وہ خود کتنے پانی میں ہے، اس کے دعوے میں کتنا دم ہے، اس نے کتب اعلیٰ حضرت کو کتنا سمجھا ہے، واقعی اس کا قول و فعل کتب اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے یا یوں ہی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کتب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری حقیقتیں عوام اہل سنت کے سامنے لانا انتہائی ضروری ہے تاکہ بھولے بھالے مسلمان کسی کے دل فریب دعوے کے فریب میں نہ آ جائیں۔ اس لیے آج ہم علیمی صاحب کے اسی بلند بانگ مگر بے بنیاد دعوے کا علمی جائزہ لیں گے اور انشاءاللہ ایسی روشن دلیلیں پیش کریں گے کہ اس جھوٹے دعوے کی حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو جائے گی۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ جو لوگ کتب اعلیٰ حضرت سے عملی و فکری اعتبار سے کوسوں دور ہیں، جن کا ہر نیا قدم مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف کی نئی داستان لکھ رہا ہے، وہی آج سب سے بلند آواز میں کتب اعلیٰ حضرت کا راگ الاپ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ جس طرح گھر کی دیوار پر چراغ لکھ دینے سے گھر روشن نہیں ہو جاتا، اسی طرح صرف کتب اعلیٰ حضرت لکھ دینے سے کسی کا دعویٰ روشن و ثابت نہیں ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ علیمی صاحب نے بار بار کتب اعلیٰ حضرت کا نام لیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کا قول و فعل، ان کا موقف، ان کی تحقیق کتب اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے، ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، آئینہ صداقت اس کی ایک مثال اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر آپ حضرات آسانی کے ساتھ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مسلک فروش لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر کتنا قائم ہے اور کتب اعلیٰ حضرت پر کتنا عمل پیرا ہے۔ علیمی صاحب نے 23 فروری 2025 کو 3 طلاق کے مسئلے پر ایک فتویٰ دیا تھا۔ وہ فتویٰ کچھ ایسا تھا کہ پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ اس فتوے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس فتوے میں علیمی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے پر 3 طلاق نہیں بلکہ 1 طلاق واقع ہوگی، جبکہ اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 ہی طلاق واقع ہوں گی، نہ کہ 1۔ بالخصوص فتاوی رضویہ شریف میں سینکڑوں جگہ صاف صریح الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اس کے باوجود علیمی صاحب نے ابن تیمیہ و ابن قیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے تیسے مردود و مرجوح نامقبول دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق سے 1 ہی طلاق واقع ہوگی، اور بعض جگہ تو مانوی خیانت سے بھی کام لیا ہے، بلکہ یہ فتویٰ نہیں اغلاط کا پلندہ ہے، جس کی ہر دلیل انتہائی کمزور ہے۔ جس پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور اس کا تفصیلی و تحقیقی جائزہ آئندہ پیش کر دیا جائے گا۔ فی الحال ہمارا مطمح نظر یہ ثابت کرنا ہے کہ نسیمی سیمینار کی یہ عالم بردار کتب اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف علیمی صاحب کتب اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو واجب العمل کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف کتاب اعلیٰ حضرت ہی سے کھلی بغاوت کر کے فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے علیمی صاحب کے فتوے کی 4 بنیادی باتیں ذہن نشیں کر لیجئے تاکہ انہی کو سامنے رکھ کر ہم فتاوی رضویہ شریف کی عبارات کو ملاحظہ کریں گے۔ نمبر 1، علیمی صاحب نے ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا۔ نمبر 2، انہوں نے اس مسئلے کو مفقود الخبر لاپتہ شوہر کے مسئلے پر قیاس کیا، یعنی اگر شوہر گم ہو جائے تو قاضی بیوی کو کتنے عرصے تک انتظار کا حکم دے گا۔ نمبر 3، انہوں نے اپنے اس موقف کو قرآن و حدیث اور مذہب حنفی کے مطابق قرار دیا۔ نمبر 4،
انہوں نے اپنے موقف کو متعدد تابعین اور ائمہ کرام کا مذہب بھی بتایا۔ اب ان چاروں دعووں کو ذہن میں رکھیے، پھر فتاوی رضویہ شریف کی روشن، واضح اور غیر مبہم عبارات ملاحظہ فرمائیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ کتب اعلیٰ حضرت کا نام لینے اور کتب اعلیٰ حضرت کے مطابق چلنے میں کتنا فرق ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 376 تا 378 میں ایک استفتاء اور فتویٰ ہے، جس میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کے در باب طلاق فتویٰ مولانا عبد الحی صاحب لکھنؤ کا کہ مجموعۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 53 میں واقعہ اور پیش خدمت نقل اس کی اخیر تحریر میں موجود ہے، کیا اندر ضرورت ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بینو توجرو، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پیش کیا گیا اور وہ صحیح ہے یا نہیں، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ فتویٰ یہ ہے، نقل فتویٰ مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نے اپنی عورت کو حالت غضب میں کہا کہ میں نے طلاق دیا، میں نے طلاق دیا، میں نے طلاق دیا، بس اس 3 بار کہنے سے 3 طلاق واقع ہوں گی یا نہیں؟ اور اگر حنفی مذہب میں واقع ہوں اور شافعی میں مثلاً واقع نہ ہو تو حنفی کو شافعی مذہب پر اس صورت خاص میں عمل کرنے کی رخصت دی جائے گی یا نہیں؟ جواب دینے والے مفتی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا، هو المصوب الجواب، اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوں گی اور بغیر تحلیل کے نکاح نہ درست ہوگا، مگر بوقت ضرورت کہ اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو اور احتمال مفاسد زائدہ کا ہو، تقلید کسی اور امام کی اگر کرے گا تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا۔ نظیر اس کی مسئلہ نکاح زوج مفقود اور عدت ممتدۃ الطہر موجود ہے کہ حنفیہ اندر ضرورت قول امام مالک پر عمل کرنے کو درست رکھتے ہیں، چنانچہ رد المختار میں مفصلاً مذکور ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ وہ شخص کسی عالم شافعی سے استفتاء کر کے اس پر عمل کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حررہ عبد الحی خفیہ عنہ۔ اب اس پر سرکار اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، الجواب، یہ فتویٰ گمراہ گری ہے، اس پر عمل حرام قطعی ہے۔ ان کے مجموعہ فتاویٰ میں این و آ و زید و عمر کے فتویٰ بھی بھرے ہیں، یہاں تک کہ غیر مقلدوں کے بھی، یہ فتویٰ بھی کسی غیر مقلد کا ہوگا، اور وہ بھی نرے جاہل اجہل کا، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک جلسہ میں 3 طلاقیں ہو جانے پر جمہور صحابہ و تابعین ائمہ 4 رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، ہرگز امام شافعی یا کوئی امام اس کے خلاف کے قائل نہیں، اور اگر وہ یہ جانتا ہے پھر امام شافعی کو مخالف مانتا ہے تو سخت کذاب مکار ہے اور عوام کو دھوکے دینے والا ہے۔ امام اجل ابو زکریا نووی شافعی شرح صحیح مسلم شریف میں فرماتے ہیں، قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الصلاۃ۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور پہلے اور پچھلے جمہور علماء نے فرمایا 3 طلاقیں واقع ہوں گی، یعنی امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفہ و امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ صورت مذکورہ میں 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ مع ھذا اسے ضرورت ماننا صراحتاً مذہب کا ڈھانا ہے۔ کون نہیں کہہ سکتا کہ عورت کا علیحدہ ہونا مجھ پر دشوار ہے؟ کون نہیں کہہ سکتا کہ احتمال مفاسد ہے؟ احتمال کو ضرورت جاننا عجب جہالت ہے، نہ کہ فقط نفس پر شاک ہونے کو تمام تکلیفات شرعیہ کا عدم کرے گا۔ وہ سب نفس پر شاک ہونا ضرورت ٹھہرا، والضرورات تبیح المحظور ولا حول ولا قوت الا باللہ، ضروریات ممنوعات کو مباح کرتی ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسئلہ مفقود و امتداد طہر پر اس کا قیاس کرنا صریح وسواس ہے، پھر رفع سراسر بطالت و جہالت کی خمیر ہے۔ کسی طرح یقین نہیں کہ مولوی لکھنوی صاحب کی ہو، اگرچہ غلطی کاتب سے ان کا نام لکھا گیا ہو، اور اگر واقعی ان کی ہے تو اتباع حق کا ہے نہ کہ غیر کا۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 376 تا 378۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی اس فتوے سے چند باتیں واضح طور پر معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایک مجلس میں 3 طلاق واقع ہو جانا چاروں اماموں کا اجماعی موقف ہے، جس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، لہٰذا علیمی صاحب کا فتویٰ صرف کتب اعلیٰ حضرت سے انحراف نہیں بلکہ ائمہ 4 کے متفقہ مذہب سے بھی انحراف ہے۔ نمبر 2، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہنا گمراہ گری ہے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لہٰذا علیمی صاحب کا یہ فتویٰ گمراہ کن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ نمبر 3، ایسے فتوے پر عمل کرنا حرام قطعی یقینی ہے۔ نمبر 4، ایسا فتویٰ دینے والا جاہل ہی نہیں اجہل ہے، بڑا جاہل ہے، یعنی علیمی صاحب بڑے جاہل ہیں۔ نمبر 5، صرف مرد و عورت کی جدائی کی دشواری کو ضرورت سمجھنا مذہب کو ڈھانا ہے۔ نمبر 6، مسئلہ مفقود الخبر وغیرہ پر اس کو قیاس کرنا صاف شیطانی وسوسہ ہے، لہٰذا علیمی صاحب تلبیس ابلیس کے بھی شکار ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس اسی سے ناظرین اندازہ لگا لیں کہ علیمی صاحب کا کتب اعلیٰ حضرت، موقف اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر کتنا عمل ہے۔
اسی فتاوی رضویہ جلد 12 کے صفحہ 403 میں فارسی کا ایک مقولہ مذکور ہے، در خانہ اگر کس است یک حرف بس است، اگر خانہ عقل میں کچھ سوجھ بوجھ ہے تو پھر اشارتاً ایک حرف بھی کافی ہے۔ عاقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ، عاقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ، کافی نہیں نادان کو دفتر نہ رسالہ۔ اگرچہ سرکار اعلیٰ حضرت کا یہی ایک مذکورہ بالا مبارک فتویٰ ہی کافی و شافی ہے، لیکن ایک دوسرا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیجئے، تاکہ دو فتوے دو گواہ کے قائم مقام ہو جائیں، نیز اس شبہ کا بھی ازالہ ہو جائے جو غیر مقلدین عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ عوام تو عوام، غلام علیمی صاحب بھی اس شبہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاق کو 3 طلاق حضرت عمر نے قرار دیا ہے، ورنہ وہ پہلے 1 طلاق مانی جاتی تھی۔ اس لیے 1 طلاق نافذ ہونے کو غلام علیمی صاحب نے لکھا کہ یہ مذہب مقدم اور بعض صحابہ و تابعین اور دیگر فقہا کی آرا ہے، حالانکہ ان کے اس شبہ کا جواب بھی جمہور فقہائے اسلام نے زبردست انداز میں دے دیا ہے، لیکن یہ وہابیہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، آزاد خیالی، فکری آوارگی انہیں چین سے رہنے نہیں دیتی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی یہ کسی کی تقلید و پیروی نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا کو اپنی تقلید کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت کہیے کہ آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فاروقی فیصلہ نہ شیعوں کو قبول ہے نہ ان وہابیوں کو، جیسے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ، عورتوں کو مسجد سے روک دینے کا مسئلہ وغیرہ۔ شیعہ اور وہابی غیر مقلدین دونوں ہی اس کے مخالف ہیں۔ اسی طرح اس اکٹھی 3 طلاق کے مسئلے میں شیعہ سرے سے اسے طلاق ہی نہیں مانتے اور وہابیہ اسے 1 طلاق مانتے ہیں، جبکہ فاروق اعظم کا فیصلہ بلکہ صحابہ و سواد اعظم کا اجماعی موقف یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاق بھی 3 طلاق ہی ہے۔ لیکن افسوس علیمی صاحب بھی اس مسئلے میں فاروق اعظم، صحابہ کرام، ائمہ اربعہ کے مسلک سے ہٹ کر وہابیہ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ وہی شبہات جو غیر مقلدین پیش کرتے رہتے ہیں، جن کے کئی جوابات فقہائے کرام پہلے ہی اپنی کتابوں میں دے چکے ہیں، علیمی صاحب نے انہی شبہات وہابیہ کو بطور دلیل اپنے فتوے میں نقل کیا ہے، اور وہابی نظریے کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے کہ متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت و عہد ابو بکر و عہد فاروقی کے شروع کے 2-3 سالوں میں ایک بارگی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی۔ حالانکہ فاروق اعظم کا اس پر فیصلہ فرما دینا اور صحابہ کرام کا بلا نقیر اس کو تسلیم کرنا اور تا عمر اسی پر فتویٰ دینا اس کے حق کو درست ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ جب فیصلہ ہو چکا، جب صحابہ کرام و ائمہ کرام کا اتفاق ہو چکا، تو پھر پہلے کیا مذہب تھا، کس پر عمل کیا جاتا تھا، اس کے بیان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ صحابہ و ائمہ کے اتفاق کے بعد نہ اختلاف کی گنجائش ہے، نہ ہی اس کے خلاف عمل جائز ہے، جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ہے، والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق۔ ترجمہ: اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اتفاق و اجماع کے بعد اختلاف پیدا کرنے والے کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحہ نمبر 319، کتاب الطلاق، مکتبہ ابن تیمیہ۔ لہٰذا آزادی رائے و اختلاف کے حدود کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے، ورنہ ہر جگہ آزادی رائے فکر بے مہار کو دخل دینا گمراہی کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ عقل کتنی، شعور کتنا ہے، پھر بھی تجھ کو غرور کتنا ہے، میٹھی میٹھی تمہاری باتوں کے پس پردہ فطور کتنا ہے۔ خیر، یہ غیر مقلدین اور ان کے ہم نوا ہم خیال لوگوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ 3 طلاق کے مسئلے کو حضرت عمر کی ذاتی رائے قرار دے کر بتا کر غیر معتبر ثابت کرنے کی لاحاصل کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ صرف ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اگر بالفرض صرف فاروق اعظم کا اجتہاد بھی ہوتا تو کیا وہ معتبر نہیں؟ گویا یہ غیر مقلدین خود کو حضرت عمر سے بڑا مجتہد، زیادہ سنتوں کا جاننے والا سمجھتے ہیں۔ بہرحال جب سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں غیر مقلدین یہ باطل پروپیگنڈا کرنے لگے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال نامہ پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں 3 طلاق کا حکم کہاں سے لائے اور اس پر اجماع کیوں ہوا؟ تو فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 459 میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں جواب ارشاد فرمایا: خلافش نہ کند مگر مخالف سواد آدم و حکم عمر حکم خدا است۔ قال اللہ تعالی: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وعضوا علیها بالنواجذ۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ تاکہ از گناہ آورد از آجا آوردہ کہ حق سبحانہ ہم در حق عمر فرمودہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم واللہ اعلم بالصواب۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 459۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور اس پر اجماع کی مخالفت صرف سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کا مخالف ہی کرے گا، کیونکہ حضرت عمر کا حکم اللہ تعالیٰ کی ترجمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ رسول اللہ تمہیں جو کچھ عطا فرمائے اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا؟ سرکار نے یہ عطا فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وعضوا علیہا بالنواجذ۔
तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है और उसे मजबूती से थामे रखो। और एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, इक़्तदू बिल्लदैनि मिन बअदी अबी बकरिन व उमर, कि मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तिदा करो, पैरवी करो। लेकिन ये बात कि उमर फारूक आजम हुक्म कहाँ से लाए, तो वहां से लाए जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के हक में भी फरमाया, लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो उनमें से जो लोग इस्तिंबात यानी सही हुक्म निकालने की सलाहियत रखते हैं वो उसे जरूर जान लेंगे। सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस कदर मुख्तसर मगर निहायत जामे और फैसला कुन जवाब इरशाद फरमाया कि चंद सत्रों में ही मुअतरज़ीन के शुबहात की जड़ें काट कर रख दी कि ये 3 तलाक का मसला किस आयत व हदीस से साबित है। ये काम अहले इज्तिहाद का है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिंबात मसाइल की सलाहियत अता फरमाई है। जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है उस पर लाजिम है कि वह मुजतहिद की पैरवी करे। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तो सनदुल मुजतहिदीन है, जिनके इज्तिहाद व फैसले को सारे सहाबा ने तस्लीम किया, जिनके फैसले पर 14 सदियों से सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात कायम है। लिहाजा उसी पर अमल पैरा होना चाहिए, ना कि अपनी नाकिस फहम की बुनियाद पर इजमाए उम्मत पर एतराज करना चाहिए। नीज हजरत उमर के फरमान पर अमल करना अल्लाह और रसूल के फरमान पर ही अमल करना है। सुभान अल्लाह, क्या शान है सरकार आला हजरत की। कहीं तफसील फरमाएं तो दलाइल के दरिया बहा दें, और कभी इख्तिसार का मौका हो तो चंद जुमलों में ही समंदर समो दें। अगर अब भी कुतुब आला हजरत से नजरें चुराकर, इजमा को ठुकराकर, अइम्मा अरबा को पीठ दिखाकर गुलाम अलीमी साहब यही राग लाते कि इकट्ठी 3 तलाक भी 1 तलाक है, तो उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। मुमकिन है कोई ये उज़्र पेश करे कि शायद इस मसले में सरकार आला हजरत का मौक़िफ़ गुलाम मुस्तफ़ा अलीमी साहब की नज़र से ओझल रह गया हो, तो हम कहते हैं कि यह उज़्र भी उस वक्त काबिल गौर होता जब इस मौजू पर आला हजरत का सिर्फ 1 या 2 फतवा होता, और वो भी फतावा रज़विया की 30 जिल्दों में कहीं मख्फी व पोशीदा होता। फिर भरपूर तलाश के बावजूद, जुस्तजू के बावजूद भी न मिल पाता, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। फतावा रज़विया में तमाम मसाइल अपने अपने अबवाब के तहत निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में मुरतब हैं, उनकी मुफस्सल फहरिस्तें भी मौजूद हैं। और इससे बढ़कर ये कि इस मसले में आला हजरत का सिर्फ 1 फतवा नहीं बल्कि सैकड़ों फतावाजात मौजूद हैं, जिनमें यही हुक्म बार बार दोहराया गया है। लिहाजा ये कहना कि ये मसला नज़र से रह गया होगा, इल्मी एतबार से निहायत ही कमज़ोर उज़्र है। सिर्फ एक जिल्द से हम हवाले पेश करते हैं, नोट करें। फतावा रज़विया जिल्द 12 सफ़हा नंबर 159, फिर सफ़हा नंबर 359, फिर सफ़हा नंबर 360, फिर सफ़हा नंबर 371, सफ़हा नंबर 376, सफ़हा नंबर 377, सफ़हा नंबर 378, सफ़हा नंबर 383, सफ़हा नंबर 385, सफ़हा नंबर 392, सफ़हा नंबर 395, सफ़हा नंबर 397, सफ़हा नंबर 400, सफ़हा नंबर 404, सफ़हा नंबर 407, सफ़हा नंबर 410, सफ़हा नंबर 413, सफ़हा नंबर 416, सफ़हा नंबर 418, सफ़हा नंबर 419, सफ़हा नंबर 422, सफ़हा नंबर 423, सफ़हा नंबर 433, सफ़हा नंबर 444, सफ़हा नंबर 452, सफ़हा नंबर 454, सफ़हा नंबर 457, सफ़हा नंबर 463, सफ़हा नंबर 560, सफ़हा नंबर 620 और सफ़हा नंबर 629। जरा देखिए फतावा रज़विया का सफ़ा सफ़ा कैसे अपनी इल्मी शुआएं बिखेर रहा है और सत्र सत्र हक की रोशनी से कैसे जगमगा रही है। दूर कर लो तुम अपनी गलत फहमियाँ, दूर कर लो तुम अपनी गलत फहमियाँ, देख लो सामने सबकी तस्वीर है। सिर्फ एक ही जिल्द में सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने मकामात पर अहले सुन्नत व जमाअत के इस मुत्तफ़क़ा और इजमाई मौक़िफ़ को निहायत सराहत के साथ बयान फरमाया है। अब अगर इस कदर वाज़ेह तसरीहात के बावजूद भी किसी को ये मसला दिखाई न दे तो ये सिर्फ नज़र का कसूर नहीं, नज़रिए का बिगाड़ है। खूब फरमाया है शेख सादी अलैहि रहमा ने भी, अगर चमगादड़ की आँख दिन में न देख सके तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। सूरज की रोशनी में अंधा अगर न देखे, सूरज की रोशनी में अंधा अगर न देखे, जालिम तुम ही बताओ सूरज की क्या खता है। अलबत्ता एक हकीकत जरूर रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि गुलाम अलीमी साहिब की जबान पर तो कुतुब आला हजरत का नाम है, मगर कलम और कदम उसके साथ नहीं। दावा मोहब्बत का है मगर आसार इत्तिबा कहीं दिखाई नहीं देते, बल्कि कुतुब आला हजरत को समझना दूर की बात है, उसे पढ़ना भी गुलाम अलीमी साहिब को नसीब नहीं हुआ है। और चले हैं कुतुब आला हजरत की रोशनी में हमसे दलील का मुतालबा करने। पहले अपने जुनू की खबर लो, पहले अपने जुनू की खबर लो, फिर मेरे इश्क को आजमाना। गुलाम अलीमी साहब ऐसे ही तर्ज अमल के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि अल्लाह के नज़दीक ये बात इंतहाई सख्त नापसंदीदा है कि तुम वो कहो जो खुद नहीं करते। अब आइए अलीमी साहब की अपनी तहरीर के 4 निकात को उन्हीं के अल्फाज की रोशनी में देखते हैं। स्क्रीन पर देखें। गुलाम अलीमी साहब लिखते हैं, नंबर 1, बरेली शरीफ का हर फतवा जो कुतुब आला हजरत की रोशनी में हो हम उसकी तस्दीक भी करते हैं और वो हमारे लिए वाजिबुल अमल भी है। इस पर हम अर्ज ये करेंगे कि अगर जनाब अलीमी साहब वाकई कुतुब आला हजरत के इतने ही शहदाई हैं
तो अपने इस तलाक वाले फतवे की सेहत, इसका सही होना कुतुब आला हजरत से साबित करें, वरना तस्लीम कर लें कि आप झूठे और मक्कार हैं। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, जो फतवा कुतुब आला हजरत से मुतसादिम हो यानी टकरा रहा हो, वो हमारे नज़दीक बातिल है, वो हमारे और तमाम सुन्नी के लिए वाजिबुल अमल नहीं। इस पर भी हम ये अर्ज करेंगे कि इस उसूल से हमें भी इत्तेफाक है, मगर इसी उसूल की पहली जद आपके अपने फतवे पर पड़ती है, क्योंकि वो न सिर्फ कुतुब आला हजरत से सरीह मुतसादिम है, बल्कि अइम्मा अरबा के मुत्तफ़क़ा मजहब से भी खारिज है। सरकार आला हजरत के अल्फाज के मुताबिक ऐसे फतवे पर अमल करना हराम है। लिहाजा सबसे पहले अपने इसी फतवे से रुजू और तौबा आप पर लाजिम है। नंबर 3 पर अलीमी साहब लिखते हैं, नसीम सरकार के ताल्लुक से बरेली का फतवा और जलेसर में मुनाकिद सेमिनार का फैसला, दोनों में कोई तसादुम नहीं यानी टकराव नहीं, जैसा कि सेमिनार के फैसले में मज़कूर है। इस पर अर्ज ये है कि सिर्फ तसादुम नहीं है, टकराव नहीं है कह देने से अदम तसादुम साबित नहीं हो जाएगा। आपकी फिक्र नज़र का हाल तो यह है कि आपको कुरान और हदीस और इजमा के खिलाफ फतवा भी ऐने कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगता है। चारों मजहब से खारिज मौक़िफ़ को भी आप हनफियत करार देते हैं। जब इतना बड़ा फ़र्क व तसादुम भी आपको नज़र नहीं आया, तो फैसला नसीमी और फैसला बरेली के दरमियान तसादुम और टकराव कब नज़र आएगा? फिर आपकी जमात के बाज़ लोग तो सिरे से बरेली शरीफ के फतवे के ही मुनकिर हैं। लिहाजा आप किस फतवे की बात कर रहे हैं, पहले ये भी वाज़ेह फरमाएं। नंबर 4 पर अलीमी साहब लिखते हैं, जलेसर में मुनाकिद सेमिनार का फैसला अज़्र शरा सही और दुरुस्त है। उसके खिलाफ अगर कुतुब आला हजरत की रोशनी में दलील कायम हो जाए तो हमें रुजू करने में कोई झिझक नहीं होगी। तो इस पर अर्ज यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह नसीमी सेमिनार का ऑपरेशन के उन्वान से हमारे 2 तफसीली जवाबात इसी चैनल आईना सदाकत में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें कुतुब आला हजरत की रोशनी में नसीमी सेमिनार की शरई हैसियत वाज़ेह की जा चुकी है, जो संजीदा इंसाफ पसंद शख्स के लिए काफ़ी है। और अगर आप हमारे दलाइल से मुतमईन न हो तो कुतुब आला हजरत की रोशनी में हमारे दलाइल का रद्द कर दें। फिलहाल तो यही ज़रूरी है कि आप अपने इस मज़कूरा 3 तलाक वाले फतवे से तौबा रुजू करें, वरना कुतुब आला हजरत का नाम लेना बंद करें। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। लिहाजा गुलाम मुस्तफ़ा अलीमी साहिब नसीमियों की वकालत छोड़ें, पहले कुतुब आला हजरत का कुछ मुताला करें। जब आप तलाश हक़ व हिदायत के इरादे से नेक नीयत से कुतुब आला हजरत का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हर मसले में सही रहनुमाई मिल जाएगी, नीज़ नसीमी सेमिनार का बुतलान भी समझ में आ जाएगा। और अब हम अपने नाज़रीन और सामीन से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये है इन मसलक फरोशों की हकीकत कि खुद कुतुब आला हजरत मसलक आला हजरत से दूर हैं और मरकज़ पर अकाबिरीन पर उंगली उठा रहे हैं। जो लोग 1400 साल के वाज़ेह और इत्तेफाकी मसले में घोटाला कर सकते हैं, खियानत कर सकते हैं, वो नसीम के मामले में अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या ना करेंगे। इन्हें तो बस अपनी आसानी चाहिए, दौलत और शोहरत चाहिए। अगर यहाँ नसीमियों के बजाय किसी और फ़िरके की अक्सरियत होती तो ये लोग उसके भी हमनवा हो जाते। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस पुरफितन दौर में हम सब के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और मसलक आला हजरत पर हमेशा इस्तिक़ामत अता फरमाए। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अल्लाह ताला खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।